السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على نبيه سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ عزیزان محترم، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، کائنات کی اولین فصل بہار، حبیب پروردگار، امت کے غمخوار، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پربہار میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مرتبہ جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ہماری دوسری محفل میلاد ہے، آج کا یہ ہمارا دوسرا جلسہ، یہ دوسری نشست ہے۔ الحمدللہ کل کا اجلاس، کل کی محفل بڑی کامیابی کے ساتھ منعقد ہوئی۔ اللہ نے اپنے حبیب کی شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ تمام حضرات کو اللہ نے سننے کا جذبہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو یوں ہی مسلسل سننے سنانے کا جذبہ فراہم فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو حضور کی سیرت تا حیات بیان کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے اجلاس کے بعد کچھ احباب نے مشورہ دیا کہ نیچے بیٹھنے سے صاف طور پہ نظر نہیں پڑ رہی ہے، لہٰذا اگر کرسی پر بیٹھ کر بیان کیا جائے تو سننے والوں کو بآسانی دیکھنے، سننے اور سمجھنے کا موقع ملے گا۔ تو اس لیے کچھ احباب کی گزارش پر آج میں نے آپ تمام کے سامنے بیٹھ کر بیان کرنے کی جسارت کی ہے، ورنہ مجھ سا کم علم اس قابل نہیں، بس حضور کی سیرت بیان کرنے کا معاملہ ہے، اس لیے اوپر بیٹھنے کی ہمت کی ہے۔ میں پھر وہی اشعار دہرانا چاہوں گا، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں پہ اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں۔ اور دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں، کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں۔ یا نبی اپنے غم کی کہانی کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی، یا نبی اپنے غم کی کہانی
کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی، بن کہے ہی میری لاج رکھ لو، میں سسکتی ہوئی التجا ہوں، بن کہے ہی میری لاج رکھ لو، میں سسکتی ہوئی التجا ہوں۔ سامعین محترم، آج کی یہ ہماری دوسری محفل ہے۔ الحمدللہ محفل کا آغاز قرأت کلام پاک سے ہوا، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ یقیناً نعت پاک مومن کا وظیفہ حیات ہے، جب تک وہ زندہ ہے نعت پڑھتا رہے گا اور نعت سنتا رہے گا۔ جیسا کہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں، میلاد محفل کے بارے میں اگر کوئی پوچھے کہ یہ محفل میلاد کب تک سجاؤ گے، یہ محفل میلاد آخر کب تک سجاؤ گے، اس کی کوئی حد ہے یا نہیں، کوئی انتہا، کوئی اینڈ، کب تک آخر یہ محفلیں تم سجاتے رہو گے؟ اگر کوئی سوال کر لے تو ہر سنی کا یہ جواب ہونا چاہیے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں جل کر عدو، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور یہی عقیدہ ہر ایک کا ہونا چاہیے، اور یہ عقیدہ ہوگا تو خود بخود زبان سے نعت کے نغمات جاری ہو جائیں گے، نعت کے ترانے زبان پہ جاری ہو جائیں گے۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور بتلا دو دشمن دین کو غیرت سنی زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت کی ایک مشہور زمانہ، منفرد و یگانہ بہترین نعت پاک، ایسی نعت پاک کہ اب تک میں نے اس طرح کی نعت پاک کسی اور شاعر کی لکھی ہوئی نہیں دیکھی ہے، اب تک نہیں دیکھی۔ ہو سکتا ہے کسی نے لکھا ہو، میری نظر نہ پڑی ہو، یہ ممکن ہے، لیکن میری نظر سے آج تک ایسا نعتیہ کلام نہیں گزرا جیسا نعتیہ کلام ابھی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے والے احباب میں، احباب یعنی دوست و احباب میں، ایک کا نام ارشاد تھا، ایک کا نام ناطق تھا۔ ارشاد، ناطق اور ان کے علاوہ دیگر احباب بھی تھے۔ انہوں نے حاضر ہو کر سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ التجا کی کہ حضور آپ شعر و شاعری میں بڑے ماہر ہیں، نعتیہ کلام آپ لکھتے ہیں، آپ ایک ایسی نعت لکھیں، ایک ایسا کلام، نعتیہ کلام آپ لکھیں جس میں دو زبانیں شامل ہوں، دو زبانیں، دو لینگویجز۔ عام طور پہ انسان بات کرتا ہے تو ایک زبان میں بات کرتا ہے، چاہے وہ انگریزی ہو یا اردو ہو یا عربی ہو یا ہندی ہو یا فارسی ہو۔ کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، کتاب ایک ہی زبان میں لکھی جاتی ہے شروع سے آخر تک۔ قرآن کریم ایک ہی زبان میں، عربی زبان میں، خالص عربی زبان میں قرآن کریم لکھا ہوا ہے۔ اور دوسرا کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے، کوئی رائٹر، کوئی انگریزی میں کتاب لکھتا ہے، کوئی فارسی میں، کوئی اردو میں کتاب لکھتا ہے، کوئی ہندی میں لکھتا ہے، یا کوئی نعت لکھیں یا کوئی ترانہ، کوئی غزلیں لکھنے والا غزل لکھتا ہے، کوئی حمد لکھتا ہے، کوئی منقبت اولیاء کی شان میں لکھتا ہے، کوئی بھی کچھ بھی لکھے، زبان، لینگویج ایک ہی استعمال کرتا ہے۔ آنے والوں نے امام اہل سنت سے گزارش کی کہ حضرت کوئی ایسا کلام لکھیں جس میں دو زبانیں شامل ہوں، دو لینگویجز کو استعمال کرتے ہوئے آپ کلام لکھیں۔ آپ ایسا کلام لکھیں گے تو اردو زبان اور فن نعت گوئی پر آپ کا بڑا احسان ہوگا، فن نعت پر، فن شاعری پر آپ کا بڑا احسان ہوگا، ایسی آپ نعت لکھیں۔ تو امام اہل سنت نے نعت لکھی، آپ نے ایسی نعت لکھی، لیکن زبانیں دو زبانوں میں لکھنے کی گزارش تھی۔
2 زبانوں میں لکھنے کا انہوں نے کہا تھا، لیکن آپ کو اللہ نے ایسا کمال عطا فرمایا، ایسی خوبی عطا فرمائی کہ آپ نے جب نعت کے لیے قلم چلایا تو 2 زبانوں میں نہیں، ایک ہی نعت کے لیے 4 زبانوں میں آپ نے نعت پاک لکھی ہے۔ بر وقت ایک ہی نعت 4 زبانوں میں، 4 لینگویجز، 4 زبانوں کا استعمال کرتے ہوئے۔ سب سے پہلی زبان عربی، جو جنتی زبان ہے، اہل جنت کی زبان عربی ہوگی، اہل عرب کی زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، حضور کی زبان عربی، اور خداوند قدوس جب کلام فرمائے گا تو اللہ کا کلام بھی خالص عربی میں ہوگا۔ عربی زبان کی بڑی شان ہے، سب سے نرالی زبان عربی زبان ہے۔ تو پہلی زبان عربی ہے۔ دوسری زبان فارسی، جو ملک فارس وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے، آج بھی ایران وغیرہ میں فارسی زبان بولی جاتی ہے، اور ہندوستان میں بھی پہلے جب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا تو بہت سارے لوگ فارسی زبان بولتے، جانتے، پڑھتے، لکھتے تھے۔ آج بھی جو بڑے بزرگ ہیں جن کی عمر 60-70 سال سے زائد ہے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے زیادہ لوگ فارسی بولتے اور سمجھتے تھے۔ ایک عربی زبان، دوسری فارسی زبان، اور تیسری اردو زبان، اور چوتھی ہندی زبان۔ ان 4 زبانوں کا سہارا لے کر امام اہل سنت نے ایک نعتیہ کلام لکھا۔ وہ نعتیہ کلام بڑا پیارا کلام، مشہور زمانہ کلام، جس کا سب سے پہلا مصرع یوں ہے: لم یاتی نظیرک فی نظرن مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ یہ 4 زبانیں ہوئیں، اور اس میں خاصیت یہ بھی ہے کہ پہلا جو مصرع ہے، فرسٹ لائن، اس میں پہلا حصہ عربی کا، دوسرا حصہ فارسی کا۔ لم یاتی نظیرک فی نظرن یہ عربی ہے، اس کے بعد مثلے تو نشد پیدا جانا یہ فارسی ہے، اس کے بعد جگ راج کو تاج ترے سرسو یہ اردو ہے، لیکن ہمارے درمیان کی اردو نہیں ہے، یو پی اور بہار وغیرہ میں استعمال ہونے والی یہ اردو ہے۔ یہ تیسرا حصہ اردو کا، اس کے بعد آخر کا مثلے تو نشد پیدا جانا، اس میں فارسی کے ساتھ ہندی کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ کلام کی بڑی عظیم خاصیت ہے، اور اس کلام پر کچھ شعراء نے تضمین بھی لکھی ہے، تضمین۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ لم یاتی نظیرک فی نظرن، اس کا مطلب ہے کہ یا رسول اللہ، ہماری نظر میں آپ کی مثال آج تک کبھی دیکھی ہی نہیں ہے، ہماری نظر نے، ہماری آنکھوں نے آپ جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ اس کے بعد مثلے تو نشد پیدا جانا، دیکھتا کیسے، بلکہ آپ جیسا آج تک زمانے میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، کسی کو اللہ نے آپ جیسا بنایا ہی نہیں۔ مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو، یا رسول اللہ آپ کے سر پر اللہ نے سارے جگ کی، سارے جہان کی شہنشاہی کا تاج اللہ نے آپ کے سر پہ سجایا ہے۔ مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ یا اے میرے آقا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جیسا کوئی دوسرا کائنات میں بنایا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی وضاحت میں آگے کروں گا کچھ اشعار کی۔ اس نعت پر جو ہے کئی حضرات نے تضمین لکھی ہے۔ تضمین یعنی نعت جو ہوتی ہے وہ 2 مصروں کی ہوتی ہے، تو ان 2 مصروں کے پہلے 3 مصرے اٹیچ کر کے اسے 5 مصروں کی نعت بنائی جاتی ہے، اسے تضمین کہا جاتا ہے۔ تضمین امام اہل سنت کی اس نعت پر 3-4 شعراء نے، جو ماہر شعراء تھے، انہوں نے تضمین لکھی ہے۔ ایک کی تضمین بڑی پیاری لگی مجھے، وہ تضمین میں کچھ اشعار آپ حضرات کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ کچھ اشعار سمجھ میں نہیں آئیں گے، اس کے باوجود بھی وزن اتنا پیارا اور تحت اللفظ سے پڑھنے میں بھی ترنم ایسا پیدا ہوتا ہے کہ بے ساختہ زبان سے سبحان اللہ نکل جاتا ہے۔ تضمین کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے نعت کے چند اشعار پڑھنے جا رہا ہوں۔ اے وجہ ظہور جملہ کن، تیری ذات کو کس نے ہے کیا جانا، اے مطلع اول صبح ازل، تجھے لوح و قلم نے خفا جانا، تجھے دیکھ کے جو حسان نے کہا اسی حرف کو جانے ادا جانا، لم یاتی نظیرک فی نظرن مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا، ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا، بیڑا تو گیا ہر ایک سے جدا،
تنہا میں کھڑا منزل سے کٹا، وہ آئی گھٹا لے برق بلا، یہ قہر پڑا وہ شور اٹھا، تو دست عطا اب اپنا بڑھا، ساحل پہ لگا بندے کو بچا، البحر علا والموج طغا، من بے کس و طوفان ہوش ربا، مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا، ہے عالم ہو وحشت ہے بڑی، ہر سمت فضا خاموش کھڑی، رہ رہ کے جو اٹھ جاتی ہے کبھی، آواز ہے دل کے رونے کی، یہ وادی ہست و بخت میری، کب سے ہے اندھیروں میں ڈوبی، یا شمس نظرتی الی لیلی، چوں بطیبہ رسی عرض بکنی، توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی، موری شب نے نہ دن ہو نہ جانا، موری شب نے نہ دن ہو نہ جانا۔ اور اس کے بعد آکاش عنایت کے بادل یوں برسیں کہ ہو جائے جل تھل، ہر قطرے سے دریائے، ہر قطرے سے دریا جائے نکل، ہر موج کو کوثر، ہر موج ہو کوثر کی ہلچل، ممدوح کلام نثر ازل، اے شان قصیدہ جان غزل، لک بدر فی الوجہ الاجمل، خط حال اے ماں زلف ابر اجل، تورے چندن چندر پروے کنڈل، رحمت کی بھرن برسا جانا، رحمت کی بھرن برسا جانا۔ اور اس کے بعد اے مان اے حرف شان قسم، اے جان مقام حمد و علم، اے شاف اے محشر شاہ امم، اے مہر عرب اے ماہ عجم، اے ساقی میخانہ حرم، اے صاحب گردش جان نعم، انا فی عطش و سخا کا اتم، اے گیسوے پاک اے ابر کرم، برسن ہارے رم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، وہ فخر زمین وہ رشک فلک، وہ حاضری گاہے جملہ ملک، امید کے غنچے جائیں چٹک، جالی سے ذرا جانے دو چپک، بس ٹھہرو ذرا ایک اور جھلک، بھر جائے نظر جاں جائے چھلک، یا قافلتی زیدی اجلک، رحمے بر حسرت تشنہ لبک، مورا جیارا لرجے دھرک دھرک، طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا، طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا۔ اور آخری شعر مقطع کچھ اس طرح ہے، الطاف و عاصم و زین و وفا، ہر ایک نے بہت اصرار کیا، پکڑا کے قلم کاغذ یہ کہا، استاد سخن تضمین عطا، راضی ہے کہاں کہاں فکر رضا، تھا عجز جو انہوں نے دیکھا، بس خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا، ناچار اس راہ پڑا جانا۔ اس نعت کے اندر 4 زبانیں استعمال ہوئی ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے نعتیہ کلام اگر ایک زبان میں ہو، ایک ہی لینگویج میں ہو، تب ہی ہمارے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ یہ تو 4 زبانوں میں لکھی نعت ہے، 4 زبانوں کو سمجھنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ سب کے سمجھنے آنے والا کلام نہیں ہے۔ پھر بھی میں آپ حضرات کو چند اشعار سمجھا دیتا ہوں۔ پہلا تو میں نے کہا، لم یاتی نذیر کا فی نظرن، مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو، ہے تجھ کو شہید دو سرا جانا، یہ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اور دوسرا، البحر علا والموج طغا، من بے کس و طوفان ہوش ربا۔ اس کلام کے اندر امام اہل سنت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سمندر بڑے جوش میں ہے، موجیں مارتا ہوا سمندر ہے، اور طوفان تباہی مچا رہا ہے، اور میری کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے اور ہوا مخالف اپوزٹ ہوا چل رہی ہے۔ یا رسول اللہ، ایسے عالم میں سمندر کا خوف ہے، ہواؤں کا خوف ہے، موجوں کا خوف ہے، بارشوں کا، طوفانوں کا خوف ہے، ایسے عالم میں ہماری کشتی ہچکولے کھاتی جا رہی ہے۔ آپ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ آپ ہماری کشتی کو پار لگا دیں، موری نیا پار لگا جانا، ہماری ہچکولے کھانے والی کشتی کو آپ ہی یا رسول اللہ پار لگا سکتے ہیں۔ اور دوسرے ایک اور شعر کے اندر کہتے ہیں، یا شمس نظرتی الی لیلی، اے سورج جب یہاں ہمارے پاس رات ہو جائے، چوں بطیبہ رسی عرض بکنی، اور جب تو طیبہ کو پہنچے، جب تو
حضور کی بارگاہ میں طیبہ کو مدینہ کو پہنچے، عرض بکنی، میری ایک گزارش، میرا ایک پیغام حضور کی بارگاہ میں پہنچا دینا۔ سورج سے خطاب ہے کہ اے سورج جب تم مدینہ جائے تو میرا پیغام حضور کی بارگاہ میں پہنچا دینا۔ توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی، موری شب نے نہ دن ہو نہ جانا۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ یا رسول اللہ، آپ کا کرم تو ساری دنیا پر بٹ رہا ہے، ساری دنیا آپ کے کرم اور آپ کے فضل سے آپ کا صدقہ کھا رہی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں یہ میری التجا کر دینا کہ میرے غموں کی شام کو بھی صبح میں تبدیل کر دیں، میرے غموں کی شام ڈھل جائے اور میری زندگی میں چین و سکون کا اجالا نمودار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک شعر میں فرماتے ہیں، انا فی عطشن و سخا کا عتم، یا رسول اللہ انا فی عطشن، میں پیاسا ہوں، مجھے پیاس لگی ہے، و سخا کا عتم، اور آپ کی سخاوت کامل و اکمل ہے، آپ کی سخاوت تو سراپا مکمل سخاوت ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں، برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا، یعنی اے اللہ کے رسول میں پیاسا ہوں اور آپ کی سخاوت سارے کائنات میں آپ کی سخاوت مشہور ہے۔ اے گیسوئے پاک اے ابر کرم، کہتے ہیں اے گیسوئے پاک اے ابر کرم، یعنی حضور کے جو مبارک گیسو ہیں وہ گیسو ایسے ہیں جیسے کہ آسمان پر جب بادل چھا جاتا ہے تو آسمان کالا ہو جاتا ہے، آسمان سیاہ ہو جاتا ہے، اسی طرح میرے آقا کے سیاہ گیسو آسمان پر آنے والے بادل کی طرح ہیں۔ تو اس بادل سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اے ابر کرم جو رم جھم ساری دنیا پر برس رہا ہے، اسی ابر کرم سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ دو بوند ادھر بھی برسا کے چلا جانا، دو بوند یہاں پر بھی ابر کرم کی برسا دینا۔ اور اس کے بعد آخری شعر اس میں کہتے ہیں، بس خام نوائے رضا، اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ بس خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میرا قلم یا میرا علم اتنا تجربہ کار نہیں ہے، اتنا سب کچھ لکھ دیا، اس کے بعد اپنی عاجزی اپنی کم علمی کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اتنا سب کچھ لکھ دیا لیکن پھر بھی میرا قلم پختہ نہیں ہے، میرا علم تجربہ کار نہیں ہے، اور نہ نعت لکھنے کا میرا یہ انداز بھی نہیں ہے، اور یہ رنگ ڈھنگ بھی میرا نہیں ہے۔ یہ 4 زبانوں میں نعت لکھنا، فن نعت گوئی میں تفنن دکھانا، نعت گوئی میں فن کا شاہکار بتانا، یہ میرا کام نہیں ہے۔ جب یہ کام آپ کا نہیں ہے تو پھر لکھا کیوں؟ 4 زبانوں میں لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آگے کے مصرے میں بڑے پیارے انداز میں اس کی وضاحت بھی کر دیتے ہیں کہ ارشاد احبا ناطق تھا۔ ارشاد میں نے ابھی بتایا کہ جنہوں نے گزارش کی تھی ان لوگوں میں 2 لوگ تھے، ایک کا نام ارشاد تھا، ایک کا نام ناطق تھا۔ ناطق کا لفظی معنی لغوی معنی ہے بولنے والا، ناطق کا لفظی معنی بولنے والا، اور ارشاد کا معنی کہنا، گزارش کرنا، یہ دونوں کا معنی۔ یہاں پر ان دونوں کا نام بھی آپ نے استعمال کیا اور ان دونوں کے کہنے کی وجہ سے میں نے لکھا، یہ بھی بیان کر دیا ہے اسی ایک مصرے کے اندر۔ ارشاد احبا ناطق تھا، دونوں کا نام آ گیا، یعنی احباب کے کہنے کی وجہ سے مجھے لکھنا پڑا، یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ یہ کمال ہے، بہت بڑی بات ہے یہ، اس طرح کا کوئی تفنن استعمال کرنا امام نے بڑی آسانی کے ساتھ استعمال کیا کہ ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا۔ میرے احباب نے گزارش کی کہ 4 زبانوں میں آپ نعت لکھیں، ان کی گزارش پر میں نے یہ مکمل کلام لکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا اور کتنا نرالا کلام امام اہل سنت نے اردو زبان کو عطا فرمایا۔ یقیناً ایسے کلام آپ کو شاید ہی بہت تلاش کرنے کے بعد کہیں مل جائیں، 2 زبانوں میں یا 3 زبانوں میں مل جائیں۔ میں نے 2 زبانوں کا کلام تو دیکھا ہے، لیکن ایک ہی نعت میں 4 زبانوں کا کلام، پہلی مرتبہ یہی کلام دیکھا جسے سیدی امام اہل سنت نے لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا جو ہمارا عنوان تھا وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سینہ اور دل۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو سینہ اور دل عطا فرمایا اس کے بارے میں مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ اور شکم یعنی پیٹ اور سینہ دونوں بالکل برابر تھے۔ کچھ لوگوں کا عمر کے ڈھلتے ہوئے پیٹ سامنے آ جاتا ہے، کچھ لوگوں کا سینہ سامنے ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں یہ خوبی تھی کہ حضور کی آخری عمر تک بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس سینہ اور پیٹ دونوں برابر تھے، دونوں بالکل ہموار تھے۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبہ مبارکہ چادر شریف جب اتارتے تو آپ کا بدن مبارک ایسا لگتا جیسے بالکل روشن اور منور ہو، بالکل روشن جگمگاتا ہوا چمکیلا اور گورا بالکل جو ہے آپ کا مبارک بدن تھا۔ اور سینہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بالوں کا ایک باریک خط تھا، سینے سے لے کر نیچے ناف تک باریک انداز میں حضور کے سینے کے درمیان بال آئے ہوئے تھے، باریک باریک سے بال۔ اور اسی طرح یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سینے کے دونوں طرف، حضور کے سینے کے اوپر دونوں طرف بالکل بھی بال نہیں تھے، صرف درمیان میں جو ہے بالوں کا ایک باریک سا خط تھا۔ بہت سے نوجوان جو فیشن کی چکر میں اور جو ہے خوبصورتی کی چکر میں کوئی کریم وغیرہ استعمال کر کے ہاتھوں کے، پیروں کے اور سینے پر کے بالوں کو نکالنے کی جو ہے کوشش کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں دست درازی کرنا ہے، تخلیق میں زیادتی کرنا ہے، اس طرح کا معاملہ جو ہے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے جیسا بنایا اپنے جسم کو اسی حالت پر رکھیں، اسلام میں جتنا جائز ہے اتنا ہی کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان، یہ خوبی ہمارے آقا کو عطا فرمائی کہ حضور کے سینے پر قدرتی طور پہ کبھی جو ہے سینہ اقدس کے اوپر بال آئے ہی نہیں تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا نظر آیا کرتا تھا، سبحان اللہ۔ اور ایک بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک وہ مبارک سینہ ہے جس کے اندر اسرار الہیہ یعنی اللہ کے بڑے بڑے راز اور حضور کی معرفت اور علم و حکمت کے دریا، اور اسی طرح ہزاروں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ہزاروں علوم و فنون کا خزانہ موجود تھا، جن کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ تو میرے سینے کو کشادہ فرما۔ قرآن کریم میں ہے رب اشرح لی صدری، حضرت موسیٰ نے دعا کی اے اللہ میرے سینے کو کشادہ فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے سینے کو کشادہ فرمایا، یعنی ان کو علم و حکمت عطا فرمایا، ان کے سینے میں اللہ نے علوم کا خزانہ عطا فرمایا، یا اور بھی اس کے مطلب ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا نہیں فرمائی کہ اے اللہ تو میرے سینے کو کشادہ فرما۔ حضور نے کبھی یہ دعا نہیں فرمائی، لیکن بغیر دعا کیے حضرت موسیٰ کو دعا کرنے کے بعد شرح صدر عطا ہوا، لیکن ہمارے آقا کو دعا کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینہ کشادہ فرما دیا۔ بغیر دعا کے شرح صدر کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شرح صدر کی نعمت حضور کو عطا فرمائی، اور اس کا ذکر اللہ نے کلام مقدس میں فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کا سینہ کشادہ فرما دیا۔ اللہ نے قرآن مقدس میں بھی اس کا ذکر کر دیا ہے۔ اب شرح صدر کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ سینے کو کھول دینا، سینے کو علوم و حکمت کے لیے، ہدایت کے لیے سینے کو کھول دینا، اور یہ ہدایت کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے تو اس کے بہت طریقے ہیں، لیکن شرح صدر یہ ہدایت کا سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ فرمایا، جس کی وجہ سے آپ کا فہم و ادراک، آپ کی سمجھ اور آپ کا علم، آپ کی حکمت بہت زیادہ بلند و بالا ہو گئی۔ اور اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تعلم سے پاک ہیں، یعنی آپ نے کسی سے سیکھا نہیں، کسی سے تعلیم آپ نے نہیں حاصل کی،
دنیا کے اندر کوئی بھی انسان آتا ہے تو کسی نہ کسی سے تعلیم حاصل کرتا ہے، کسی استاد کے پاس جا کے سیکھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی کہ آقا نے بچپن سے لے کر اپنی آخری عمر تک بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاذ نہیں ہے، آقا کا کوئی استاد نہیں ہے۔ اگر کسی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استاذ ہونے کا شرف حاصل ہو سکتا ہے تو وہ صرف تنہا اللہ کی ذات ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ حضور کو جو بھی سکھایا گیا وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا ہے، جو بھی آقا نے حاصل کیا، جو بھی حضور کو ملا وہ سب اللہ کی ذات سے ملا ہے۔ بس اللہ کو حضور کا استاذ یا معلم کہا جا سکتا ہے۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواہر البیان کی حدیث پاک ہے، ادبنی ربی، آقا فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے تعلیم عطا فرمائی ہے، میرے رب نے مجھے تعلیم دی ہے۔ تو جس رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی ہو اس کے علم کا اندازہ کوئی کیا لگا سکتا ہے، ان کے علم کا مقام کتنا عظیم الشان ہوگا یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو محترم سامعین، یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تعلیم دی ہے، اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ بڑے بڑے اپنے وقت کے زباندان، اپنے وقت کے بہترین بولنے والے، بڑے بڑے فصحا بلغا جب حضور کی بارگاہ میں پہنچتے تو ان کی زبانیں لڑکھڑانے لگ جایا کرتی تھی، وہ بولنا چاہتے تو بول نہیں پاتے، ان کی زبانیں بند ہو جایا کرتی، وہ حضور کے سامنے گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت نے کہا، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ایسا حال ہو جاتا کہ ان کے منہ میں زبان بھی نہیں ہے، ان کے جسم میں جان بھی نہیں ہے، وہ حضور کے سامنے بولنے کی جسارت، بولنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ ایسا کمال کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خانہ کعبہ میں آرام کر رہا تھا، خانہ کعبہ میں کعبہ کے پاس آرام کر رہا تھا، سویا ہوا تھا۔ اس وقت کیا ہوا کہ اچانک جبریل امین چند ملائکہ کے ساتھ، چند فرشتوں کے ساتھ میرے پاس آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے، حضور کو بیدار کیا، اٹھایا اور زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے، اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ ہے، سینہ مبارک کو درمیان میں سے چاک کیا، درمیان میں سے چاک کیا، اور اس کے بعد آپ کو آب زمزم سے غسل دیا گیا، اور اس کے بعد آپ کے سینے میں سے آپ کے دل کو باہر نکالا، آپ کے مبارک قلب کو، قلب اطہر کو باہر نکالا، اور اس کے بعد سونے کا ایک تشت لایا ہوا تھا، جبریل امین کے ساتھ ایک سونے کا تشت تھا جو سونے کا بنا ہوا تھا، اس تشت کے اندر ایمان اور علم و حکمت رکھا ہوا تھا۔ ان تمام چیزوں کو جو تشت میں رکھے ہوئے روحانی چیزیں، علم و حکمت اور ایمان کا خزانہ جو اس میں رکھا ہوا تھا، وہ آپ کے سینے اقدس میں انڈیل دیا، آپ کے مبارک سینے میں سب کچھ ڈال دیا، اور اس کے بعد جو سینے کو چاک کیا تھا اس کو دوبارہ برابر کر دیا گیا، اس کو دوبارہ برابر کر دیا گیا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سینے کو آب زمزم سے غسل دیا، اور جنت سے آتے ہوئے جبریل امین نے اپنے ساتھ دوسرا ایک پانی لے کر آئے تھے، اس عظیم پانی سے بھی آقا کریم کے سینے کو غسل دیا، اس کے بعد علم و حکمت کو اس میں انڈیل کر سینے کو حضور کے سینے میں دل کو رکھ کے سینے کو بند کر دیا۔ اس کو شق صدر کہا جاتا ہے، شق یعنی پھاڑنا، صدر یعنی سینہ، شق صدر یعنی حضور کے سینے کو چاک کر کے اس میں سے دل کو نکال کے یہ سارا معاملہ کیا گیا، اور یہ سارا معاملہ روایتوں میں آیا ہے کہ 3 مرتبہ کیا گیا۔ حضور کی مبارک زندگی میں 3 مرتبہ ایسا ہوا، ایک مرتبہ بچپن میں، دوسری مرتبہ اعلان نبوت سے پہلے، اور تیسری مرتبہ معراج سے پہلے۔ یہ 3 مرتبہ شق صدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا۔ اور وجہ کیا ہے؟ 3 مرتبہ سینے کو چاک کر کے دل کو نکال کے دھونا، اس میں کچھ ڈالنا، ان ساری چیزوں کی وجہ بچپن میں جب کیا گیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں بچوں کے دلوں میں جو چیزیں کھیلنے کودنے کی یا
بچپنے کی طرف جو باتیں مائل کرتی ہیں ان تمام چیزوں سے حضور کے مبارک دل کو پاک کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے پہلی مرتبہ شق صدر کیا گیا تھا، بچپن میں اس وجہ سے کیا گیا۔ اور دوسری مرتبہ اعلان نبوت سے پہلے جو کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے تک جبریل امین آ کر یعنی قرآن حضور پر نازل نہیں ہوتا تھا، حضور کی ذات پہ قرآن اس وقت تک نازل نہیں ہوتا تھا، تو اعلان نبوت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تقویت اور روحانی اعتبار سے طاقت عطا کرنے، مضبوط سے مضبوط بنانے کے لیے اللہ کے حکم سے دوسری مرتبہ اعلان نبوت سے پہلے حضور کا شق صدر کیا گیا۔ اور تیسری مرتبہ معراج سے پہلے کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں، اس دنیا میں جا رہے ہیں جس دنیا میں آج سے پہلے کوئی انسان نہیں گیا تھا، وہاں کوئی آج تک نہیں گیا اور حضور کے بعد بھی کوئی نہیں گیا، نہ پہلے نہ بعد میں، تنہا حضور کی ذات وہاں جا رہی ہے جہاں کا عالم بالکل نرالا، سب سے الگ دنیا، وہاں کے معاملات اور وہاں کے احوال کو برداشت کرنا، وہاں کی گرمی اور وہاں کی سردی وغیرہ جو کچھ معاملات وہاں پر ہیں ان تمام چیزوں کو برداشت کرنے کے قابل بنانے کے لیے تیسری مرتبہ اللہ کے حکم سے حضور کا شق صدر کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 3 مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا دل اپنے محبوب کو عطا فرمایا ویسا دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں عطا کیا۔ حضور کی تعریف ایسی تعریف ہے جس کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ عیب تناہی کا مطلب ختم ہونے کا عیب۔ کوئی چیز جب ختم ہو جاتی ہے تو یہ ختم ہونا بھی ایک طرح کا عیب ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ انسان کے پاس مال ہے، دولت ہے، ایک دن آیا وہ مال ختم ہو گیا تو مال کا ختم ہو جانا یہ بھی ایک طرح کا عیب ہے۔ کوئی بھی چیز جب ختم ہو جاتی ہے تو یہ ختم ہونا ایک طرح کا عیب ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف یعنی حضور کے کمالات، حضور کی خوبیاں، حضور کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے، اتنا عظیم ہے، اتنی زیادہ خوبیاں ہیں کہ وہ خوبیاں کتنی بھی بیان کر دی جائیں وہ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جتنا بھی بیان کرو عیب تناہی، ختم ہونے کا عیب حضور کی خوبیوں میں موجود ہی نہیں ہے۔ حضور کے کمالات، حضور کی ذات عیب تناہی سے پاک ہے۔ جب عیب تناہی یعنی ان کی خوبیاں جب ختم ہی نہیں ہو سکتی تو ان کو کیا کیا کہنا چاہیے، ان کو آدمی کتنا بیان کر سکتا ہے، کیا کیا کہہ کے بیان کر سکتا ہے۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر کیا کہہ کے بلایا جائے۔ اتنی خوبیاں، اتنے کمالات، اتنے مراتب، اتنے آپ کے درجات ہیں کہ الفاظ کم پڑ جائیں، لکھیں تو صفحات کم پڑ جائیں، سیاہی ختم ہو جائے، زبانیں بند ہو جائیں، لیکن حضور کے اوصاف کبھی ختم نہیں ہو سکتے، حضور کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ ہی اندازہ کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ تقریباً 1400 سال گزر گئے کم و بیش۔ اس وقت سے لے کر حضور کی شان بیان کی جا رہی ہے، بلکہ یہ تو کیا پچھلے جو انبیاء آئے وہ انبیاء بھی اپنے بعد آنے والے نبی آخر الزمان کی تعریف و توصیف بیان کیا کرتے تھے۔ انبیاء نے حضور کی تعریفیں بیان کی، 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، کتنے لوگ آئے حضور کی تعریف کرتے رہے چلے گئے۔ آج ہماری زندگی میں کتنے سال سے ہم حضور کی سیرت بیان کر رہے ہیں، بیان کرتے ہوئے سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن کتنا عرصہ گزر گیا، آج بھی ایسا لگتا ہے کہ جب سیرت مصطفیٰ کو، حضور کے کمالات کو بیان کیا جائے تو آج بھی ایسا لگتا ہے کہ حضور کی سیرت میں یہ بات سب سے نرالی نظر آتی ہے، یہ بات سب سے نئی نظر آتی ہے۔ یعنی حضور کی سیرت ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ عیب تناہی سے پاک ذات ہے، کتنا بھی بیان کر دو قیامت آ جائے گی لیکن حضور کی سیرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، ایسا رفیع الشان مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق ایک دو باتیں بیان کر کے انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمۃ و رضوان نے اور مولانا عبدالحق حقانی
علیہ رحمت و رضوان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کے بارے میں بیان فرمایا. کچھ یوں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کوئی معمولی سینہ نہ سمجھو. ہمارا سینہ ہے کسی کا 52 انچ، کسی کا 54 انچ، کسی کا 56 انچ. سینہ تو بس سینہ ہوتا ہے، ایک محدود اس سینے کا عالم ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حضور کو سینہ عطا فرمایا وہ کوئی معمولی سینہ نہیں تھا. اس کو یوں سمجھو، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے یوں لکھا ہے کہ اس طرح تصور کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کے اندر اللہ نے 12 کمرے بنائے ہیں. 12 کمرے تصور کرنا ہے، 12 کمرے بنائے ہیں، اور ان 12 کمروں کے اندر الگ الگ مجلسیں سجی ہوئی ہیں، الگ الگ مجلسیں سجی ہوئی ہیں. اور ان 12 مجلسوں میں بہت سارے لوگوں کا ہجوم موجود ہے، اور ان ہر 12 کمروں میں سے ہر کمرے کے اندر، ہر ہجوم کے اندر صدر محفل کے طور پہ ہمارے آقا تشریف فرما ہے. ہمارے آقا تشریف فرما ہے. پہلا کمرہ جس کے اندر دنیا بھر کے بڑے بڑے بادشاہ جمع ہوئے ہیں، بادشاہ اپنے وقت کے بڑے بڑے وزیر جمع ہوئے ہیں، اور تمام بادشاہ مل کر بادشاہ کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ طلب کر رہے ہیں. تمام بادشاہوں میں سب سے عظیم بادشاہ پہلے کمرے میں ہمارے آقا جلوہ فرما ہے. اور حضور کے سینے کا دوسرا کمرہ، دوسرے کمرے کے اندر دنیا بھر کے بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے ڈاکٹر، اپنے وقت کے بڑے بڑے حکیم سب جمع ہیں. اور ان تمام لوگوں کے درمیان طبیب کائنات کے طور پہ ہمارے آقا تشریف فرما ہے. طبیب کائنات، ساری کائنات کے عظیم طبیب، عظیم حکیم ہمارے آقا ان کے درمیان جلوہ فرما ہے. اور ہمارے آقا کے سینے کا تیسرا کمرہ جس کے اندر دنیا بھر کے بڑے بڑے فیصلہ کرنے والے، بڑے بڑے جج، بڑے بڑے وکیل، اپنے وقت کے لائرز، بڑے بڑے فیصلہ کرنے والے دنیا بھر کے جس کے اندر جمع ہیں. اور ان تمام ججوں میں، ان تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے عظیم فیصل کی حیثیت سے ہمارے آقا تشریف فرما ہے. اور حضور کے سینے کا چوتھا کمرہ جس کے اندر دنیا بھر کے بڑے بڑے علم والے، اپنے وقت کے بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے محقق، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفتی، سارے دنیا بھر کے علم والے ان تمام کے درمیان جمع ہیں. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کے درمیان عالم کائنات کے طور پہ جلوہ فرما ہے، مفتی کائنات کے طور پہ ہمارے آقا ان کے درمیان جلوہ فرما ہے. اور حضور کے دل کا، سینے کا 5واں کمرہ، ہمارے آقا کے سینہ اقدس کا 5واں کمرہ جس کے اندر حساب لینے والے، دنیا میں بہت سارے لوگ حساب لیتے ہیں، کاروبار کا حساب، آفس کا حساب، اس کا حساب، اس کا حساب، بڑے بڑے حساب لینے والے جمع ہیں. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کے درمیان محتسب کائنات کے طور پہ جلوہ فرما ہے. سب کے حاکم اور سب کے سردار کی حیثیت سے صدر نشین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور حضور کے مبارک سینے کا 6واں کمرہ، 6واں کمرہ، اس کے اندر دنیا بھر کے بڑے بڑے قاری، قرأت کرنے والے، وہ لوگ حضور کے اس 6 کمرے کے اندر، سینہ مبارکہ کے 6 کمرے کے اندر جمع ہوئے ہیں. اور ان تمام لوگوں کو قرأت کا علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں. علم قرأت، علم تجوید، علم قرآن، قرآن کے علوم و معارف، قرآن کے حقائق، قرآن کے حکمتیں، اور قرآن کے سمندر میں سے علم و حکمت کے موتی نکال کے عطا کرنے والے قاری کائنات کے طور پہ ہمارے آقا تشریف فرما ہے. اور اس کے بعد ہمارے آقا کے سینہ اقدس کا 7واں کمرہ، 7واں کمرہ، اس کے اندر دنیا بھر کے بڑے بڑے عابد، اپنے وقت کے ایسے عبادت گزار جنہوں نے اپنی زندگیاں عبادت خدا کے لیے وقف کر دیں، ایسے بڑے بڑے عابد دنیا کے پورے عابد حضور کے سینہ مبارکہ کے اس 7ویں کمرے میں جمع ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عابد کائنات کے طور پر ان تمام کو عبادت کا طور طریقہ سکھا رہے ہیں، عبادت کا انداز، خدا کی عبادت کا ڈھنگ حضور ان کو سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے آقا کے سینہ مبارکہ کا 8واں کمرہ جس کے اندر دنیا بھر کے بڑے بڑے عارف، یعنی معرفت الہی کو جاننے والے، اللہ کو پہچاننے والے، ہم سب اللہ کو جانتے ہیں،
اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کو ہم پہچانتے نہیں ہیں کہ اللہ کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کو کما حقہ پہچاننے والے کو عارف کہا جاتا ہے۔ معرفت الہی جسے حاصل ہو اسے عارف کہا جاتا ہے۔ تو دنیا بھر کے بڑے بڑے معرفت خداوندی کے سمندر میں غوطہ لگانے والے ساری دنیا کے عارف اس کمرے میں جمع ہیں، اور ان تمام لوگوں کو معرفت الہی کا درس دینے کے لیے عارف کائنات کے طور پہ ہمارے آقا تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور کے سینہ اقدس کا نواں کمرہ جس کے اندر دنیا کے بہت سارے بڑے بڑے واعظ کرنے والے، نصیحت کرنے والے، بیان کرنے والے، تقریر کرنے والے، دنیا بھر کے بڑے بڑے واعظین اس مقام کے اندر سینہ مبارکہ کے 9ویں کمرے کے اندر جمع ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کو واعظ و نصیحت کا انداز سکھاتے ہوئے واعظ کائنات کے طور پہ تشریف فرما ہے، واعظ کائنات کے طور پہ۔ اور اسی طرح حضور کا سینہ اقدس کا 10واں کمرہ، اس 10ویں کمرے کے اندر دنیا بھر کے ہدایت دینے والے، ہدایت کی طرف بلانے والے، ہدایت دینے والے سے مراد ہدایت کی طرف بلانے والے بڑے بڑے اپنے وقت کے پیران کامل، مرشدان کامل، اپنے وقت کے بڑے بڑے رہنما، بڑے بڑے علم والے، مرشدین اعظام، پیران اعظام، ہدایت کی طرف بلانے والے، رہنمائی کا کام کرنے والے، دین اسلام کے عظیم مبلغین، سارے لوگ اس کمرے کے اندر جمع ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پے کرے ہدایت اور پے کرے رہنمائی، پے کرے ہدایت بن کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کو ہدایت و رہنمائی کا طریقہ سکھاتے ہوئے مرشد کائنات کے طور پہ جلوہ فرما ہے۔ مرشد کائنات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا کریم کے سینہ اقدس کا 11واں کمرہ، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور جتنے رسولوں کو بھیجا، اول حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء و مرسلین اس کمرے کے اندر موجود ہیں۔ تمام انبیاء اور تمام مرسلین اس کمرے کے اندر موجود ہیں، اور ہمارے آقا ان تمام کے درمیان شہ نشین پر امام الانبیاء بن کر، رسول کائنات بن کے، سید المرسلین بن کے تمام انبیاء و مرسلین کے درمیان حضور واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، حضور تقریر فرما رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں۔ یہ شان ہمارے آقا کی۔ اور حضور کے مبارک سینے کا آخری کمرہ، 12واں کمرہ، 12 کمرے انہوں نے حضرت شاہ عبد الحفیظ محدث دہلوی نے بیان کیے ہیں۔ 12ویں کمرے کے اندر دنیا بھر کے اپنے وقت کے بڑے بڑے حسین و جمیل، جن کو اللہ نے حسن و جمال کا پیکر بنایا، بڑے بڑے اپنے وقت کے حسین و جمیل، اور جس میں پیکر حسن و جمال حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بھی موجود ہیں، جن کو اللہ نے بے مثال حسن عطا فرمایا تھا۔ اپنے وقت کے بڑے بڑے حسین و جمیل جس کمرے کے اندر جمع ہیں، ان تمام لوگوں کے درمیان چاروں طرف ستارے، اور درمیان میں 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے حسین کائنات کے طور پہ ہمارے آقا جلوہ فرما ہے۔ حضور کا حسن و جمال سب سے بے مثال حسن و جمال، جس حسن و جمال پہ ساری کائنات فدا ہے۔ حسن و جمال تو اپنی جگہ، آج مسلمانوں کو حضور کا حسن دیکھنے کو نہیں ملتا، بس حضور کا نام ہی مسلمانوں کے لیے کافی ہے۔ ایک نام مصطفیٰ پر کروڑوں لوگ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ مقام ہمارے آقا کا ہے۔ ایسا عظیم سینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور مدینہ سلطان مدینہ کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایسے عظیم رسول کی محبت سے ہم اگر اپنے دلوں کو سجا لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا سینہ بھی محبت رسول کا مدینہ بن جائے گا، محبت رسول کا مدینہ بن جائے گا۔ غلط ہے کہ آقا رہتے ہیں فقط مدینے میں، غلط ہے کہ آقا رہتے ہیں فقط مدینے میں، بلکہ وہ تو رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں، وہ تو رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں۔ جہاں محبت رسول میں ڈوبا ہوا دل نظر آ جائے، سمجھ جاؤ کہ یہ دل ویران نہیں ہے، اس کے دل میں محبت رسول ہے، تو یہ دل جو ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جگہ ہے، حضور کے تشریف لانے کی یہ جگہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سینہ اور مبارک دل کیسا تھا؟ دنیا کے اندر اتنا مضبوط دل کسی کا نہیں ہے،
پہاڑ جیسا مضبوط سینہ کس کا ہو سکتا ہے؟ کسی کا نہیں ہو سکتا، بلکہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو وہ پہاڑ خوف الہی سے لرز کر پھٹ جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ پہاڑ پر اگر قرآن نازل ہوتا تو قرآن کی جلالت کو آپ دیکھیں، کتنا عظیم یہ قرآن کلام ہے۔ پہاڑ پر اگر نازل کرتے تو پہاڑ جو ہے پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ لیکن قربان جائیں ایسے عظیم کلام کو، ایسے مقدس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے دل پر نازل فرمایا، اور اپنے حبیب کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا تو نہ ہی کوئی پریشانی نظر آئی، نہ ہی کوئی دقت نظر آئی، بلکہ پوری سلامتی کے ساتھ حضور کے قلب اطہر نے قرآن کے نازل ہونے کے بار کو برداشت فرمایا ہے۔ ایسا عظیم قرآن جو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا، اس قرآن کے نزول کو سینہ مصطفیٰ نے قلب اطہر نے برداشت فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا دل ہے۔ ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، عام طور پہ سائنس کا یہ کہنا ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو انسان کے سونے کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ بھی سو جاتا ہے، انسان کا دل بھی سو جاتا ہے۔ یہ تو طے بات ہے، ہر انسان کا دل بھی سو جاتا ہے، دماغ بھی سو جاتا ہے، پوری طرح بہت سارے پارٹس آف باڈی کام کرنا اس وقت بند کر دیتے ہیں، سب آرام کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک دل تھا وہ کیسا دل تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بارے میں متعدد کتابوں میں روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب بھی میں سو جاتا ہوں تو میری آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے، میرا جو دل ہے وہ بیدار رہتا ہے، وہ سوتا نہیں ہے۔ ایک روایت ہے، حضرت عائشہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ آپ نماز عشاء پڑھتے ہیں اور نماز عشاء پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ بیدار ہو کر تہجد ادا کرتے ہیں اور وتر کی نماز ادا کرتے ہیں، اور آپ وضو نہیں کرتے۔ جب انسان سو جائے تو سونے کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی بھی سو جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن حضور جب سو کر آرام فرما کر دوبارہ بیدار ہوتے تو وضو کیے بنا نماز ادا کرتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ نے پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے، میرا دل بیدار رہتا ہے، اور جس کا دل بیدار ہو اس کو دوبارہ وضو بنانے کی کیا ضرورت ہے، اس کو دوبارہ وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وضو کی بات آئی تو بیان کر دوں، ہم وضو کرتے ہیں پانی سے، جب ہم ہاتھ منہ دھوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ پاک ہو جاتے ہیں، ہمارا منہ، ہمارا چہرہ، ہمارے جسم کے اعضاء پاک ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے آقا کی شان تو وہ شان ہے کہ جب حضور وضو فرمایا کرتے تو ایسا لگتا ہے کہ میرے آقا کے اعضاء نہیں بلکہ جس پانی کو میرے آقا استعمال کرتے ہیں وہ پانی خود پاک ہو جایا کرتا ہے۔ میرے آقا کے جسم کو لگنے سے اس پانی کی پاکی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی طہارت میں بڑھوتری ہو جاتی ہے، اس کے کمال میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسی نرالی شان ہمارے آقا کی ہے۔ سبحان اللہ، ایسا مبارک دل اللہ نے عطا فرمایا کہ جب جبریل امین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر کے دل کو باہر نکالا تھا، جب آب زمزم سے غسل دیا تھا تو اس وقت جبریل امین نے حضور کے مبارک دل کو دیکھا تو دیکھ کر کیا فرمایا کہ یہ کتنا پیارا دل ہے، کتنا یہ نرالا، کتنا انوکھا، کتنا منفرد، کتنا بہترین اللہ نے آپ کو دل عطا فرمایا۔ یہ کیسا مقدس دل ہے کہ جس دل کو اللہ نے دو آنکھیں عطا فرمائی ہیں جو دیکھتی ہیں، اور اللہ نے اس دل کو دو کان عطا فرمائے جو سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، کون سا ایسا دل ہوگا؟ بس انسان کے جسم میں دو آنکھیں دو کان ہیں، لیکن ہمارے آقا کا دل بھی ایسا مبارک دل تھا کہ اس دل کے اندر بھی اللہ نے دو آنکھیں عطا فرمائیں اور اس دل کے اندر بھی اللہ نے دو کان عطا فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا نزدیک کا بھی سنتے ہیں، دور کا بھی سنتے ہیں۔ اب سمجھ لو کہ دور کا کیسے سنتے ہیں۔ نزدیک کا سننے کے لیے
جسم کے کان ہیں، اور دور کا سننے کے لیے اللہ نے ہمارے آقا کے دل کو کان عطا فرمائے ہیں۔ اسی لیے تو امام نے کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ دو جگہ کان استعمال ہوا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، اس کے بعد پھر کان لالے کرامت۔ دوسری مرتبہ جو کان آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلی مرتبہ جو کان آیا اس کا مطلب یہ کان، دوسری مرتبہ جو کان آیا، کان کا مطلب فیکٹری، کان جو ہے فیکٹری کو کہتے ہیں۔ کان لالے کرامت یعنی ہمارے آقا کرامت کے ہیرے بننے کی فیکٹری ہے۔ کرامت کے ہیرے جہاں سے بن کے اولیاء میں تقسیم ہوتے ہیں، اس عظیم ذات کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ تو یہی کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور ہمارے آقا نزدیک کا بھی دیکھتے ہیں، دور کا بھی دیکھتے ہیں، سامنے جیسا دیکھتے ہیں برابر پیچھے بھی ویسا ہی دیکھتے ہیں۔ تو اب سمجھ لو کہ نزدیک کا دیکھنے اور سامنے کا دیکھنے کے لیے اللہ نے ماتھے کی آنکھیں حضور کو عطا فرمائی، اور دور کا دیکھنے اور پیچھے کے مقام پہ پیچھے کی طرف سب کچھ دیکھنے کے لیے اللہ نے جو آنکھیں عطا فرمائی وہ حضور کے دل میں دو آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ ان دو آنکھوں سے ہمارے آقا ہر طرف جو ہے ملاحظہ کرتے ہیں، ساری کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایسی بے مثال ذات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، ایسا بے مثال محبوب اللہ نے ہمارے درمیان مبعوث فرمایا۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ حضور کی شان بیان کرنے کا اور حضور کی شان سننے کا اللہ نے ہم سب کو موقع عطا فرمایا ہے۔ بس میں یہی کہوں گا کہ حضور کی سیرت جتنی بیان کی جائے وہ جو ہے مکمل نہیں ہو سکتی۔ زندگیاں تمام ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیری سیرت کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ جمال یار کی رعنائیاں بیان نہ ہوئیں، بہت ہی کام لیا میں نے خوش بیانی سے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کہنے سننے میں جو لفظی شرعی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ رب تعالیٰ ہم تمام کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے، ہمارے سینے کو اللہ تعالیٰ محبت رسول کا مدینہ بنائے، محبت رسول میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ربنا تقبل منا الفاتحہ۔